بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، ایکسپوز نیوز ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی جا کے ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لائک کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں اپنے بیٹی اور آپ کی محبت کا احساس بھی ہو کہ آپ اتنا ہم سے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ویڈیو ہے وہ ہے عمران خان صاحب اور حریم شاہ کے بارے میں۔ حریم شاہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ٹک ٹاکر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ ویڈیو اور آڈیوز کی موومنٹ ہے، اور ویڈیوز پہ زیادہ توجہ دیتی ہے آڈیو پہ۔ تو ناظرین، کپتان کے لیے یہ ہے کہ کپتان کو 4 ٹیمیں ابھی تک مل چکی ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، آپ سے جو کہا جا رہا ہے وہ کر لیں۔ تو کپتان جو ہے وہ اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے کہا ہے وہ درست ہے، میں غلط نہیں ہوں، کوئی غلط ہے تو مجھے بتا دیں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اگر غلط نہیں ہے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے متبادل میرے نہ آنے سے ملک بہتر ہوتا ہے تو آپ بھلے بہتر کریں، مجھے آنے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم بننے کا شوق نہیں ہے، مگر اپنے ملک کو برباد اور کرپشن زدہ نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے ایک ٹیم 4 رکنی مزید ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے، وہ آج ملاقات کر سکتے ہیں کپتان سے، کل ملاقات ہو سکتی ہے، پرسوں ملاقات کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹاسک دیا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرو، ان کو راضی کرو، ان کو اس پہ راضی کرو کہ آپ نہ کریں یا آپ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ آگے 4 ٹیمیں ناکام ہو چکی، یہ بھی ٹیم ناکام ہو کر ہی واپس آئے گی۔ اگر عمران خان کی شرائط جو ہیں، ان کی جو شرائط ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمات ہیں، کرپشن ہے، جو بھی ہے، ان کو ختم کیا جائے، ملک کو صحیح راستے پہ ڈالا جائے، جو کہ ملک اس وقت بحران کا شکار ہے، مالی بحران کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، سیاسی بحران کا شکار ہے، اخلاقی بحران کا شکار ہے۔ ہر چیز اس وقت ملک کے اندر، اس وقت جو قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، اتنے مہنگے بل جو کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، خواتین بھیک مانگ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت درگوں حالت ہے، ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ یہ ہے کہ چندہ ماموں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور عمران خان کو گرفتار کرو، اس کے خلاف مقدمات کرو، اس کے خلاف یہ کرو، اس کے خلاف وہ کرو، بس یہ کام رہ گیا۔ یہاں پہ یہ کام ہے، صرف عمران خان کے خلاف کام کرنا ہے، چاہے وہ نگران حکومت تھی یا اس سے پہلے پی ڈی ایم حکومت تھی، کوئی بھی تھی، وہ صرف یہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران کو گرانا۔ تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو آپ لوگ عمران کو نہیں گرا سکتے، چاہے نگران وزیر اعظم آ جائیں، کوئی بھی آ جائیں، اس کو نہیں گرا سکیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ نے چاہا، اس کی عزت میں توقیر چاہتا ہے اللہ، تو اللہ توقیر ہی دے گا اس کو۔ خان کسی طور پہ نہیں ٹوٹا ان سے کہا گیا آپ کی بہنوں کے خلاف FIR درج کر کے ان کو جیل بھیج دیں گے، انہوں نے کہا بھیج دیں جیل، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے موقع پہ ڈٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے خلاف کئی مقدمات مزید تیار کیے جائیں گے جو انتہائی خطرناک ہوں گے، انہوں نے کہا کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پھانسی ہے وہ بھی کرنا، وہ بھی کر دیں۔ ناظرین، جتنا شاید موگاب جو ہے، وہ جو امریکن جیل ہے، اس میں اتنا کچھ نہیں ہوا مونٹاگوبا میں۔ مونٹاگوبا جو ہے، مونٹاگوبا میں جو بھی تشدد، ظلم و تشدد ہوتا ہے، شاید اس سے کم ہوتا ہوگا وہاں پہ جو انہوں نے عمران خان پہ کیا ہوا ہے، ایک انا کی خاطر، اور ملک کو تباہ کیا، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو ناظرین، دوسری جانب جو ہے حریم شاہ صاحبہ جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس چند ایک اچھی ویڈیوز ہیں، اچھے لوگوں کی ویڈیوز ہیں، بڑے اچھی ہیں، لطف آئے گا ان کو دیکھیں گے جب میں ریلیز کروں گی۔ تو کافی ساری ہیں، مگر 4-5 ایسی ویڈیوز ہیں جو بہت کلاس کی ویڈیو ہیں، بہت اعلیٰ رتبے کے لوگوں کی ویڈیو ہیں، بڑا بولتے بھی ہیں وہ، اس میں خاتون بھی شامل ہیں، 1-2 خاتون بھی شامل ہیں، بہت ساری ہیں، مگر وہ جو اسپیشلی خاتون کی کہا جا رہا ہے تو وہ بھی بڑی خاتون ہے، تو وہ بڑی خاتون آپ بھی سمجھ سکتے کون ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے کل جو بروز پیر ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال ہو رہی ہے، بلوں کے خلاف، اضافے کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بے روزگار کے خلاف۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کا حال انہوں نے کر دیا کہ موجودہ حکومت نے، موجودہ حکومت بھی کیونکہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے، اس لیے یہ بھی نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی بہتری آئے،
کیونکہ میں واضح طور پہ کہا ہے جی ہم کوئی بہتری کرنے نہیں آئے، ہم تو آئی ایم ایف کبھی نہیں یہ کہتا کہ آپ بجلی پہ ٹیکس لگاؤ یا پیٹرول پہ ٹیکس لگاؤ، کبھی نہیں وہ کہتا۔ آگے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا، میں نے کئی ویڈیو بتا چکا ہوں آپ کو، اپنے ویلاگ میں بتا بھی چکا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، گوگل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ٹیکس لگا کے ہدف پورا کرے، جو آپ نے پیسہ لیا وہ واپس کریں، اس کے ساتھ دیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس لگائیں، ٹیکس لگانا ان کا مقصد نہیں ہے کہ بجلی پہ ٹیکس لگا دو، پیٹرول پہ ٹیکس لگا دو۔ یہ ایزی گو ہے ان کے لیے، حکومت کے لیے یہ ایزی کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ ٹیکس لگا دیا، سوئے اٹھے پیٹرول پہ ٹیکس لگا دے، سو کے اٹھے بجلی پہ لگا دیا، بس یہ دو کام رہ گئے ان کے پاس، اور کسی چیز پہ لگا نہیں سکتے یہ، کیونکہ یہ دو چیزیں مہنگی ہوگی، لازمی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، دال آٹا چینی مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، دودھ دہی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، کرائے میں اضافہ ہو جائے گا۔ کرائے جب کرائے بڑھ جائیں گے، بے روزگاری بڑھے گی تو لازمی پھر کرائم بڑھتا ہے، جب کرائم بڑھتا ہے ملک میں جو ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، جو اس وقت صورتحال ہے امن و امان کی پاکستان کے اندر انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب عمران خان کے پیچھے ہیں، نگران وزیر اعظم بھی نگران کے پیچھے ہے، سندھ والے بھی پیچھے ہیں، بلوچستان والے بھی پیچھے ہیں، کے پی کے والے پیچھے ہیں کہ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان، بس اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ملک میں اس وقت بے روزگاری، لوگ کتنی خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ کیسے ہو رہے ہیں۔ کل بل کی خاطر خیبر پختونخوا میں 5 بھائی آپس میں قتل ہو گئے، صرف بل کی خاطر۔